12واں سبق، اور اس 12ویں سبق کے اندر اس میں مفعول بنانے کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں مفعول بنانے کا قاعدہ یہ ہے، شاعر نے فرمایا کہ ہائے حوض ماضی مطلق بلا، اس میں مفعول اس طرح بن جائے گا۔ شاعر نے اس شعر میں اس میں مفعول بنانے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تو پہلے آپ کو ایک نوٹ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں مفعول کے ٹوٹل 2 صیغے ہوتے ہیں، ایک واحد اور دوسرا جمع۔ تو یہاں پر جو مصنف علیہ الرحمہ نے شعر کی صورت میں قاعدہ بیان فرمایا ہے، یہ اس میں مفعول صیغہ واحد کا قاعدہ بیان فرمایا ہے، اور جمع کا صیغہ اسی واحد کے صیغے سے بنتا ہے، تو اس لیے جمع کے صیغے کے قاعدے کو بیان نہیں فرمایا۔ تو شاعر نے اس میں مفعول کے صیغہ واحد کے بنانے کا طریقہ جو بیان فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ ہائے حوض ماضی مطلق بلا، اس میں مفعول اس طرح بن جائے گا۔ تو شاعر نے اس شعر میں اس میں مفعول کے بنانے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں مفعول کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غیب کے آخر میں ہائے حوض یعنی گول ہا لگا کر اس میں مفعول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ، گفت سے گفتہ، کرد سے کردہ، نوشید سے نوشیدہ۔ یہ اس میں مفعول کا صیغہ واحد بن گیا، اور جمع اسی واحد کے صیغے سے ہی بنایا جاتا ہے جو اس میں فعل کے صیغے کے واحد کے آخر میں ہائے حوض ہے۔ اس ہائے حوض کو گاف سے تبدیل کریں گے اور گاف کے آگے الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے، یا اس گاف کو حذف کر کے آگے گان کا اضافہ کر دیں گے، تو اس میں مفعول کا صیغہ جمع کا بن جائے گا، جیسے پروردہ سے پروردگان، گفتہ سے گفتگان، کردہ سے کردگان، نوشیدہ سے نوشیدگان۔ یہ اس میں مفعول بنانے کا ایک طریقہ ہے جو مصنف علیہ الرحمہ نے شعر کی صورت میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں مفعول بنانے کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر کے نون کو ہا سے بدل کر اس میں مفعول بن جاتا ہے، جیسے پروردن سے پروردہ، گفتن سے گفتہ، خوردن سے خوردہ، نوشیدن سے نوشیدہ وغیرہ۔ اور آگے شاعر نے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ان ضروری قاعدوں کو یاد رکھ اور خدا کی یاد سے دل شاد رکھ۔ تو اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے 2 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ایک نصیحت یہ فرمائی کہ ان قواعد جو اشعار کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں انہیں پڑھ کر بھول نہیں جانا، بلکہ انہیں بھی یاد رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کا چین اللہ تبارک و تعالیٰ کے